من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین صدق اللہ العظیم۔ بزم سخن برطانیہ کے زیر اہتمام پاکستان سینٹر ولزن گرین کے تعاون سے تقریب رونمائی کتاب اور محفل مشاعرہ میں میں سہیل زرار خلش آپ سب احباب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو تقریب ہے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، رفعت حسام مینا صاحبہ بزم سخن کی دریافت تو میں نہیں کہوں گا، لیکن شعر تو بہت عرصے سے کہہ رہی تھیں، لیکن ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم سب جڑیں، اور اس بزم سخن کا وہ پیج تھا جس نے ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑا۔ پچھلے لگ بھگ 4 سال سے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم سب جتنے بھی برطانیہ میں شعراء اور ادیب ہیں وہ سب ایک دوسرے سے لنک ہوں، اور اسی کوشش کا نتیجہ تھیں رفعت حسام مینا صاحبہ۔ ان کی کتاب آئی مینائے غزل، اور یہ کیسے ہو کہ بزم سخن پیچھے رہ جائے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ آج ہم اس کتاب پر بھی بات کریں، ان کی شاعری بھی سنیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ہندوستان سے اور پاکستان سے اور برطانیہ بھر سے جو مہمان آئے ہیں ان سے بھی بھرپور کلام سنیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے، اور میں درخواست کروں گا صدارت کے لیے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بزم سخن جو ایک پودا ہے، جو ایک تناور درخت شاید اب بنا ہے یا بننے جا رہا ہے، اس کی آبیاری ایک شخص نے بہت خوبصورتی سے کی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے۔ بزم سخن کے سرپرست اعلیٰ محترم پروفیسر عقیل دانش صاحب، اور میں درخواست کروں گا کہ آئیں اور کرسی صدارت سنبھالیں جناب پروفیسر عقیل دانش صاحب۔ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی محفل ہوتی ہے، کسی کی تقریب رونمائی ہوتی ہے کتاب کی، یا کوئی صاحب محفل ہوتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ آج کی محفل کے دولہا فلاں شخص ہیں یا فلاں شخص ہیں۔ اب مصیبت یہاں پڑی کہ کرے کیا آدمی، لیکن میں نے استاد محترم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ آپ بڑے دھڑلے سے کہیے کہ آج کی محفل کی دلہن محترمہ رفعت حسام مینا صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ بہت شکریہ آپ نے۔ دوستو، اردو جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان سے نکل کر خلیجی ممالک سے ہوتی ہوئی برطانیہ اور امریکہ اور کینیڈا، ہر طرف الحمدللہ اردو کا بول بالا ہے، اردو بولی جا رہی ہے، اور ہمارا اور آپ کا ایمان اور یقین ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک یوں ہی بولی جاتی رہے گی۔ تو اس اردو کے لیے دوستوں نے بہت کام کیا، بہت کام ہوا ہے۔ ادھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ میں بھی لوگ آتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، پھر اپنے ملک جاتے ہیں، وہاں بھی اس کی آبیاری کرتے ہیں۔ آج ہماری مہمان ہیں جو تشریف لائی ہیں آکسفورڈ سے، اور ان کا خاصہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور سے وہ ان کا تعلق ہے، وہاں وہ پروفیسر بھی ہیں، اردو ڈپارٹمنٹ کی بھی ہیڈ ہیں، اور یہاں بھی یہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا ڈاکٹر سائمہ ارم سے کہ تشریف لائیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ لندن سے لے کر اور یورکشائر تک، بریڈفورڈ تک، مانچسٹر تک، اور پھر وہاں سے پاکستان کی مختلف تقریبات میں ایک نام آپ سب بہت زیادہ سنتے ہیں۔ تو میری درخواست پر وہ آج بہت مشکلوں سے، اس لیے کہ ٹرینز کا بھی پرابلم تھا، آنے جانے کا بھی مسئلہ تھا، لیکن کیونکہ یہ لندن میں موجود ہوں اور ہماری تقریب میں نہ آئیں، تو ایسے تو حالات نہیں، کچھ حالات ہم نے کوشش کی، کچھ انہوں نے بنائے، اور یہ تشریف لائیے۔ میں درخواست کروں گا مہجبی غزل انصاری صاحبہ سے کہ تشریف لائیں اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ دوستو، جب میں نے پہلا پوسٹر بنایا اس کا اور اس پر ایک نام لوگوں نے پڑھا، تو بہت سے جاننے والوں نے، جو کہ جانتے تھے، اس وقت کرکٹ میچز بھی ہو رہے تھے، تو تعریف کی کہ یار محشر صاحب آ رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ لیکن ایک صاحب تھے جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن گئے کبھی کبھی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آفریدی سوئنگ کر رہا ہے یا اسپن کر رہا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی یہ شاعری والے آفریدی صاحب ہیں، اور یہ وہ کمال کے شاعر ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیشہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی شاعری ہندوستان میں ہو رہی ہے، بہت کمال کی شاعری ہو رہی ہے۔ لیکن عباس تابش صاحب نے بہت اچھا جملہ لکھا ہے ان کے بارے میں کہ بہت سی شاعر جو ہے مشاعرے کے لیے شاعری کر رہے ہیں،
اور یہ شاعری کے لیے شاعری کر رہے ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا جناب محشر آفریدی صاحب سے ہندوستان سے خصوصی دعوت پہ تشریف لائیں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی سیٹ سنبھالیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مینائے غزل آ چکی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں آج ہم کچھ بات بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنا اپنا نقطہ نظر بھی پیش کریں۔ اس کتاب کو جن لوگوں نے پڑھا ہے یا جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان سے ایک درخواست ہے کہ اس کو اس نظر سے پڑھیں کہ اس میں ایک ایسی کہانی بیان کی گئی ہے، ایک ایسی خاتون نے اپنی کہانی بیان کی ہے جس نے زندگی کے ہر زاویے سے اس کو پرکھا ہے، زندگی کے ہر زاویے کو دیکھا ہے اور پھر اپنے خیالات میں ان اشعار کو سمویا ہے۔ ان کا کمال یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، کہ یہ ردیف سے کھیلتی ہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے۔ قافیہ جو ہے وہ ان کا غلام ہو جاتا ہے اور یہ ان دونوں کو جوڑ کے کچھ ایسی چیز بنا دیتی ہیں کہ ایک دفعہ جب میں نے ان کی ایک غزل پڑھی تو اس دن پھر کوئی اور کام نہ کر سکا میں۔ اور وہ غزل کا مطلع یوں تھا، دو شعر دیکھیے گا مطلع، اور دو شعر یوں تھے: کیا خبر تھی کہ بھاگ ڈس لے گا، کیا خبر تھی کہ بھاگ ڈس لے گا، غم نے چھیڑا جو راگ ڈس لے گا۔ کیا خبر تھی کہ بھاگ ڈس لے گا، غم نے چھیڑا جو راگ ڈس لے گا۔ مینا کی شاعری میں نہ الفاظ کا تمطراق ہے، نہ لہجے کا بلند آہنگ، نہ اظہار کا دبنگ سلسلہ، نہ بات کہنے کا ادق طریقہ۔ ان کے یہاں تو سیدھے سادے، رواں اور سبک انداز میں اظہار خیال کار فرما ہے۔ ان کے اشعار دل کی دھڑکن بن کر قاری کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ ان کی غزل سوچ کا، فکر کا، جذبے کا اور احساس کا ایک خوبصورت نگینہ ہے، جس کی چھوٹ سے دل کا اندرون بھی روشن ہو جاتا ہے اور ذہن کا گلاب بھی شگفتگی حاصل کرتا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ کیجیے۔ ہے سمندر تو کبھی دشت کبھی صحرا ہے سمندر تو کبھی دشت کبھی صحرا ہے، تیری خاموشی میں پنہاں ہے معانی مینا، تیری خاموشی میں پنہاں ہے معانی مینا۔ تم نے دیکھا نہیں صحرا میں سمندر بہتے، تم نے دیکھا نہیں صحرا میں سمندر بہتے، میرے اشکوں کی نہیں دیکھی روانی مینا، میرے اشکوں کی نہیں دیکھی روانی مینا۔ یہ جو ہاتھوں میں ہے مینائے غزل، شاعری کا ہے دفینائے غزل۔ یہ جو ہاتھوں میں ہے مینائے غزل، شاعری کا ہے دفینائے غزل، اور لال و گوہر سی ہیں غزلیں نظمیں، لال و گوہر سی ہیں غزلیں نظمیں، سچ کہوں یہ ہے خزینۂ غزل۔ شکریہ۔ سوشل میڈیا اور فیس بک اور واٹس ایپ گروپس کے توسط سے آج کل شاعری خوب ہو رہی ہے، جیسا کہ ہر ایک نے اسی بات کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ بات سچ بھی ہے کہ ان گروپس کی وجہ سے جہاں بہت سے نئے شاعر پیدا ہو رہے ہیں، وہاں کچھ ایسے شعراء بھی منظر عام پر آ رہے ہیں۔ ان شاعروں کو بھی منظر عام پر آنے کا موقع ملا ہے جو کہ پہلے اپنی شاعری کو صرف شاعری کے نادر خزانوں کو اپنے ہی دامن میں سمیٹے ہوئے بیٹھے تھے۔ ایسا ہی ایک نام رفعت حسام مینا کا ہے۔ کوئی قریب 3-4 سال پہلے بزم سخن کے بانی جناب سہیل زرار خلیش صاحب نے یہ گوہر نایاب اس ادب کے سمندر میں ڈھونڈ نکالا، اور پھر بزم سخن واٹس ایپ گروپ نے مینا کی شاعری کو ایک مہمیز کا کام کیا۔ مینا کی شاعری نے نہ صرف لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، بلکہ اس بہت ہی تھوڑی سی مدت میں انہوں نے دنیا ادب میں ایک معتبر نام اور ایک معتبر مقام بنا لیا۔ مینا کی ایک غزل تحت اللفظ میں پیش کر رہا ہوں، جس کا مطلع اس سے پہلے بھی 2 افراد پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو آواز سب تک پہنچے گی۔ بہت شکریہ۔ قلم کی نوک پر بفرا یہ دریا بول سکتا ہے، بول پڑتا ہے۔ قلم کی نوک پر بفرا یہ دریا بول پڑتا ہے، سخن خاموش ہو جائے تو لہجہ بول پڑتا ہے۔ قلم کی نوک پر بفرا یہ دریا بول پڑتا ہے، سخن خاموش ہو جائے تو لہجہ بول پڑتا ہے۔ بہت گمسم سا رہتا ہے
میرے ہمراہ یہ لیکن، بہت گمسم سا رہتا ہے میرے ہمراہ یہ لیکن، تیری خوشبو جو چھو جائے تو سایہ بول پڑتا ہے، تیری خوشبو جو چھو جائے تو سایہ بول پڑتا ہے، جو چپ سادے ہوئے بیٹھا ہے برسوں سے میرے دل میں، جو چپ سادے ہوئے بیٹھا ہے برسوں سے میرے دل میں، جنوں انگیز لمحوں میں وہ صحرا بول پڑتا ہے۔ مینا کی شاعری میں ایک اکیلے انسان کا کرب ہے، اپنی اصلیت کی پہچان کی للک ہے۔ ان کا نسائی لہجہ دیکھنا ہو تو یہ شعر دیکھیے۔ وہ پیر اب چل پڑے ہیں کینوس پر، وہ پیر اب چل پڑے ہیں کینوس پر، جنہیں پہنائی تو نے بیڑیاں تک۔ اور یہ دیکھیے کہ وہ مجھ کو ریزہ ریزہ کر رہا ہے، وہ مجھ کو ریزہ ریزہ کر رہا ہے، چنی ہیں جس کی میں نے کرچیاں تک۔ وہ مجھ کو ریزہ ریزہ کر رہا ہے، چنی ہیں میں نے جس کی کرچیاں تک۔ نہ تو میں ازل کو ہوں جانتی، نہ مجھے ابد کی کوئی خبر، میں فقیر علم و ہنر ہوا، میرے رہنما میرے پاس آ۔ کبھی خود کو ڈھونڈوں میں خاک میں، کبھی آگ میں، کبھی آب میں الجھ گئی، میں بھٹک گئی، اے میرے خدا میرے پاس آ۔ کلاسیکی انداز، استفہامیہ آہنگ، فلسفیانہ تفکر، عارفانہ سوچ، متصوفانہ فکر اور اظہار کی ندرت لیے ہوئی اشعار اپنی گرفت نہ صرف اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں بلکہ معنی کی تنشی موج فکر و خیال کو مہمیز کرتی ہے۔ عظیم اعظم آبادی کا ایک شعر ہے، کھلی جو آنکھ تو رو میں تھی کشتی ہستی، کدھر سے آئی کہاں جائے گی خدا معلوم۔ اور شاد عظیم آبادی کا اسی زمین میں ایک شعر ہے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ تالاب میں اردو کے ایک کھلتا کمل مینا، تالاب میں اردو کے ایک کھلتا کمل مینا، افکار و معانی کا ہے تاج محل مینا، افکار و معانی کا ہے تاج محل مینا، تخیل ثریا سی الفاظ نگینے سے، تخیل ثریا سی الفاظ نگینے سے، ہر صنف میں ہے قدرت ہے ہشت پہل مینا، ہر صنف میں ہے قدرت ہے ہشت پہل مینا، گہرائی و گہرائی اشعار میں ان کے ہے، گہرائی و گہرائی اشعار میں ان کے ہے، کہتی ہیں کھلے دل سے بربانگ دوحل مینا، کہتی ہیں کھلے دل سے بربانگ دوحل مینا۔ اور انداز بہت سادہ ندرت ہے تخیل میں، انداز بہت سادہ ندرت ہے تخیل میں، ہر شعر مرصع ہے ہر لفظ سجل مینا، ہر شعر مرصع ہے ہر شعر مرصع ہے ہر لفظ سجل مینا۔ اور افکار کی صحبا سے الفاظ کے شربت سے، افکار کی صحبا سے الفاظ کے شربت سے، بھر لائی ہیں محفل میں مینا غزل مینا۔ مینا صاحبہ سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام بھی پیش کریں۔ جناب رفعت حساب مینا صاحبہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے لیے بہت زیادہ اعزاز کی بات ہے کہ آج تمام معزز افراد نے، معزز احباب نے میرے لیے بہت ایسے الفاظ کہے کہ جسے سن کر میں کہہ سکتی ہوں کہ اپنے پہ غرور آ جاتا ہے، بس وہ کچھ ایسی کیفیت رہی آج۔ سب سے پہلے میں محترم عقیل دانی صاحب، محترم سہیل زرار صاحب، محترمہ سائمہ ارم صاحبہ، محترم جناب محفوظ الحسن صاحب، محترمہ جناب سیمی صاحبہ اور ان تمام افراد کا جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور میں بے حد اس بات میں ممنون ہوں کہ بزم سخن نے میرے لیے ایک اس محفل کا انعقاد کیا۔ وہ اس میں ایک مصرع عموماً ایسے میں یاد آ جاتا ہے، کہاں میں کہاں یہ مقام، اللہ اللہ۔